بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الازکیاء واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ نیک لوگوں کے لیے تو زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن رمضان المبارک تو ہر ایک کے لیے قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر انسان اپنی آخرت کو بہت سنوار سکتا ہے، بہت نیکیاں کما سکتا ہے، بہت اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے بہت سی خیریں جمع کر دی ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور جمعرات بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت مبارک اور شب جمعہ وہ بھی بہت مبارک۔ یہ دو چیزیں آج اس وقت جمع ہیں۔ جمعے کی رات بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شب جمعہ شب قدر سے بھی بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جمعے کی رات آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مرحبا بک لیلۃ العتیق، اے دوزخ کی آگ سے آزادی کی رات، تیرا آنا مبارک ہو۔ طوبی لمن عمل فیک خیرا وویل لمن عمل فیک شرا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو تجھ میں کوئی نیکی کرے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تجھ میں کوئی برائی کرے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جمعے کی رات کو 1,00,000 انسانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو آج تو جمعے کی رات بھی ہے، رمضان بھی ہے، دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ تو اس رات میں دعاؤں کی قبولیت یقینی ہے۔ رمضان میں سارا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، ساری رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر رمضان کے ساتھ جمعے کی رات بھی مل جائے پھر تو انتہا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کی رات ہماری غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے، رونے میں گزرنی چاہیے، مانگنے میں گزرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے منانے میں گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مان جائے، راضی ہو جائے تو دوستو سارے مشکل مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اگر اللہ مان جائے۔ اس کے صرف ارادے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے کچھ کرنا ہوتا ہے نا، مجھے کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کرنے کے لیے کوئی بہت کوششیں نہیں کرنی پڑتی، بس میں کن کہہ دیتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج کی رات لمبی دعا کریں، 1 گھنٹے کی دعا، 1.5 گھنٹے کی دعا، 2 گھنٹے کی دعا، کم از کم آدھا پون گھنٹے کی دعا تو ضرور مانگیں۔ اپنے لیے مانگیں، ماں باپ کے لیے مانگیں، بچوں کے لیے مانگیں، بھائی بہنوں کے لیے مانگیں، سارے رشتہ داروں کے لیے مانگیں اور سارے مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ کیا خیال ہے؟ آج کی رات لمبی دعا کریں گے نا انشاءاللہ، مانگیں گے نا اللہ سے۔ آج کی رات دوستو اللہ کو منانا پورا سال اور پورا ہفتہ منانے سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ شب جمعہ بھی ہے اور رمضان کی رات بھی ہے۔
تو آج کی رات اللہ کو منانا پورے ہفتے کے باقی ایام سے زیادہ آسان ہے۔ آج کی رات کو اللہ کو منانا سارا سال اللہ کو منانے سے زیادہ آسان ہے۔ تو آج کی رات ہم لمبی دعا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، موبائل کھلے رکھنا اور پھر موبائل دیکھنا، میسیجز پڑھنا، کالیں سننا، اس سے گریز کریں۔ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اعمال میں گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے سب سے اچھے اللہ، اے سب سے بڑے اللہ، اے سب سے پیارے اللہ، اے سب سے طاقتور اللہ، ہم تیرے کمزور گناہگار ناتواں مسکین بندے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، ہم نے تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ اے اللہ کوئی اور ہمارا رب ہوتا تو وہ تو ہمارا قیمہ بنا چکا ہوتا۔ اے اللہ کوئی اور رب ہوتا تو وہ تو ہمیں تیس نیس کر چکا ہوتا، ہماری زمین کو توڑ پھوڑ چکا ہوتا۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے۔ ساری زندگی ہم منہ کالا کرتے رہے، ساری زندگی تجھے ناراض کرتے رہے، پھر بھی تو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، آنکھوں سے دکھاتا رہا، زبان سے بلواتا رہا، کانوں سے سناتا رہا، ہاتھوں سے پکڑواتا رہا، پاؤں سے چلاتا رہا۔ تو نے ہمیں پانی دیا، تو نے ہمیں کھانا دیا۔ اے اللہ تو نے ہمیں آکسیجن دی۔ اے اللہ تو نے رہنے کے لیے ہمیں جگہ دی۔ اے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو نے ہمارے پھیپھڑے خراب نہیں کیے، ہمارے گردے فیل نہیں کیے۔ اے اللہ ہمارے جسم میں کینسر نہیں لگایا۔ اے اللہ تو نے ہمیں برین ٹیومر نہیں لگایا۔ اے اللہ تو نے ہمیں فالج میں مبتلا نہ کیا۔ اے اللہ تو نے ہمیں فالج میں مبتلا نہ کیا۔ تو ہمیں معذور کر دیتا، ہمارا پاخانہ پیشاب بستر پہ نکل رہا ہوتا۔ اے اللہ دنیا میں لاکھوں ایسے بندے ہیں جن کے پیخانے پیشاب بستر پہ نکلتے ہیں، ان کے اپنے پیارے بھی ان سے بیزار آئے ہوئے ہیں۔ اے مالک الملک، یہ تیری مہربانیاں ہیں، ہم تیرے کیا کیا گن گائیں۔ ہماری ساری زندگی بھی اگر خرچ ہو جائے، اے اللہ اگر ہم ساری زندگی بھی تیرے احسانات کو گنواتے رہیں، اے اللہ ہم تیرے احسانات کو نہیں گنوا سکتے۔ ہماری زندگیاں کھپ سکتی ہیں، ہماری زبانیں ہو سکتی ہیں، ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن تیرے احسانات اور بھی زیادہ ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے کرم پہ قربان جائیں۔ تو نے اتنا ہمیں برداشت کیا، آج ہمیں معاف کر دے، آج ہمیں معاف کر دے۔ آج رمضان کی شب بھی ہے، آج جمعے کی شب بھی ہے۔ اے اللہ قبولیت کے اسباب جمع ہیں۔ اے مالک الملک، آج قبولیت کے اسباب جمع ہیں۔ اگر آج بھی آپ نے معاف نہ کیا، ہماری بدبختی ہوگی اگر ہم تجھے نہ منا پائے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ چل نہیں رہا، دوڑ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ دوڑا چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ 1/3 رمضان ہمارا گزر چکا ہے۔ اے اللہ 1/4 رمضان ہمارا گزر چکا ہے، باقی 3/4 رہ گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ بھی کیسے باتوں میں گزر جائے گا۔ اے مالک الملک، اگر تو نے معافی نہ دی، اگر تو ہم سے راضی نہ ہوا، تو جبریل کی بد دعا ہمارا کیا حشر کرے گی؟ اے اللہ تیرے نبی کی اس بد دعا پر آمین پہ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اے اللہ ہم تو بد نصیب ہو جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ مہربانی فرما، ہماری معافی کا فیصلہ صادر فرما، ہم سے رضا کا فیصلہ صادر فرما، ہمیں اپنی رضا کا پروانہ دے دے۔ کہہ دے اب میں تجھ سے راضی ہو گیا، کہہ دے میں تم سے راضی ہو گیا۔ تم ہر افطاری میں دعائیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، ہر عشاء میں دعائیں لے کے بیٹھ جاتے ہو،
ہر فجر کے بعد دعائیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، ظہر کے بعد بھی ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہو۔ اے اللہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اے اللہ کہہ دے کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اے مالک الملک ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، جیسے ماں اپنے بچے سے راضی ہو کے ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کے اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اس کے جگر کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اے مالک الملک اسی پیار بھری نگاہ سے ایک دفعہ ہمیں دیکھ لے، تیری ایک نظر کی ہی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ تیری ایک نظر پڑے گی، ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ اگر ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں گے تیرے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی۔ اے مالک الملک رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ اللہ آزمائشوں سے بچا، ہماری توبہ آزمائشوں سے، ہماری توبہ سارے گناہوں سے، ہماری توبہ ساری کوتاہیوں سے، ہماری توبہ ساری بے ادبیوں اور بے اصولیوں سے، ہمیں مزید آزمائشوں سے بچا۔ اے اللہ آزمائشوں سے بچا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم میں برداشت نہیں ہے۔ اے اللہ آزمائشیں تو امام حسین کے لیے ٹھیک تھیں، جو سارے خاندان کو ذبح ہوتا دیکھ کر بھی نہیں ڈگمگائے۔ اے اللہ ہمارے پاس سے تو کوئی غیر محرم عورت بھی گزر جائے ہمارے ایمان کی شمع بجھنے لگ جاتی ہے، ہمارے قدم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں، ہمارے ایمان کے اے اللہ ہمارے ایمان کے ٹائر پنچر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا دل اے اللہ خراب ہونے لگ جاتا ہے، ہم تجھے بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں برائی کا موقع ملے ہم تجھے بھول جاتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں آزمائشوں سے بچا، امتحانوں سے بچا، بلاؤں سے بچا، تکلیفوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا۔ اے اللہ مرضوں سے بچا، قرضوں سے بچا، اپنے غیر کی محتاجی سے بچا، ہمیں بھی بچا، ہماری نسلوں کو بچا۔ اے اللہ اپنے غیر کے سامنے کبھی محتاج نہ بنا، اپنے غیر کا کبھی محتاج نہ بنا، تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا۔ اے اللہ جیسے تو نے دنیا میں ہمارا پردہ رکھا ہے، لوگ ہماری داڑھی دیکھ کے ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہماری پگڑی دیکھ کے ہمیں نیک سمجھتے ہیں۔ اے مالک الملک یہ لاج مرتے دم تک نبھائے رکھنا۔ اے اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ یہ لاج مرتے دم تک نبھائے رکھنا۔ اے اللہ ہم سے بے وفائی نہ کرنا، ہمارے پردے نہ اٹھا دینا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہماری حقیقت سے واقف ہے کہ ہم تنہائیوں میں کتنے بدمعاش بن جاتے ہیں، کتنے خائن بن جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے دو رنگ دھارے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہمارا رنگ الگ ہے، تنہائیوں میں ہمارا رنگ الگ ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے تنہائی کا رنگ چھپا رکھا ہے مرتے دم تک چھپائے رکھیو، اللہ مرتے دم تک چھپائے رکھیو، مرتے دم تک چھپائے رکھیو۔ اے اللہ قیامت کے دن بھی رسوائی سے بچانا، اے اللہ قیامت کے دن بھی رسوائی سے بچانا، تجھے تو سارا ہی کچھ پتہ ہے۔ اے اللہ حضور کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ حضور کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ اگر ہمارے عیوب حضور کے سامنے کھل گئے، اے اللہ ہمارے نبی کو بڑا دکھ ہوگا، ہمارے نبی کا بڑا دل دکھے گا۔ اے اللہ حضور کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا، حضور کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کیجیے گا۔ اے اللہ حضور کے سامنے اے اللہ ہمارا پردہ نہ اٹھائیے گا۔ اے اللہ جب قیامت کا دن ہو، حضور کا سامنا ہو، حضور مسکرا کر اپنی باہیں پھیلا کے ہمیں سینے سے لگائیں تو زندگی کے سارے درد بھول جائیں گے، زندگی کی ساری پریشانیاں یکسر ختم ہو جائیں گی۔ اے مالک الملک ہمیں اپنی بھی رضا عطا فرما، اپنے محبوب کی رضا عطا فرما، ہمارے اکابرین کی ارواح مقدسہ کو ہم سے راضی فرما۔ اے اللہ راضی فرما، اے اللہ راضی فرما، ہمارے اکابرین کی ارواح مقدسہ کو ہم سے راضی فرما۔ اے اللہ ان پر ہماری طرف سے کروڑوں رحمتوں کو نزول کو نازل فرما، ہماری طرف سے انہیں اپنے شایان شان بہترین جزا عطا فرما۔
بہترین جزا عطا فرما، ہمارے سارے اکابر کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا عمر فاروق کو، سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو، تمام عشرہ مبشرہ کو، اصحاب بدر کو، امام حسن امام حسین کو، اماں فاطمہ کو، اماں خدیجہ کو، اماں عائشہ کو، بقیہ ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کو، اے اللہ تمام اہل اللہ کو، تمام مشائخ کو، ہمارے تمام سلسلوں کے تمام مشائخ میں سے ہر ایک کو اے اللہ اپنے شایان شان بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہماری تربیت کی کوشش کی، اے اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی، اے اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیے، اے اللہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، اے اللہ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا جوان کیا، جنہوں نے ہمارے پاخانے اٹھائے، پیشاب اٹھائے، اے اللہ جنہوں نے ہماری خدمتیں کیں، جنہوں نے ہمیں گلے لگایا، جنہوں نے ہمیں گود میں بٹھایا، جنہوں نے ہمیں کندھوں پہ بٹھایا، اے اللہ جنہوں نے ہماری تربیت کی کوشش کی، اے اللہ جن کا فیض ہماری طرف متوجہ ہوا، اے اللہ ان تمام مشائخ میں سے ہر ایک کو ہماری طرف سے اپنے شایان شان بہترین جزا عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما۔ خصوصاً حضرت اقدس حاجی عبدالوہاب صاحب کو، حضرت اقدس مولانا جمشید صاحب کو، حضرت اقدس مولانا ظاہر شاہ صاحب کو، اے اللہ اور خصوصاً حضرت شیخ العرب والعجم مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کو، اور اے اللہ جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں ان کو، حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کو، حضرت مولانا احسان الحق صاحب کو، حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور اپنے تمام اساتذہ اور تمام مشائخ کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو لا تعداد برکتیں رحمتیں عطا فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو خیریں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی ہم سے رہ گئیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے دور دراز سے کتنے دنوں سے تیری چوکھٹ پہ بستر ڈالے بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے در پہ آ کے پردیسی بن کر مسافر بن کے آ کے پڑ گئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے آئے ہیں، تجھے خوش کرنے آئے ہیں، تیری محبت کو پانے آئے ہیں۔ اے مالک الملک ان سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، کامل ولی بنا دے، ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نجات دے دے، ان کے دامن کو ہمیشہ کے لیے بے داغ فرما دے۔ اے اللہ ان کے طفیل یہاں والے ہمیں بھی اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، معرفت عطا فرما، اتباع سنت کا شوق عطا فرما، ہمارے شہر سے بے دینی کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما، ہمارے شہر میں دعوت کا اور روحانیت اور تقوی کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی گری پڑی خانقاہ کو قبول فرما، اسے پورے عالم میں تقوی کی فضا بننے کا ذریعہ بنا، نور نسبت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، کروڑوں اہل اللہ تیار ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جیسے تو نے بغداد کی خانقاہ کو قبول کیا اسے بھی قبول فرما، جیسے تو نے اجمیر کی خانقاہ کو قبول کیا اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے سرہند کی خانقاہ کو قبول کیا اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمارے حضرت غوث الحق مخدوم سرور نون کی خانقاہ کو قبول کیا اسے بھی قبول فرما، اس کی ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی سی جگہ کی بھی تکمیل فرما، تمام ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ برابر والی زمین میں سے بھی چند ایکڑ اے اللہ اپنے بندوں کی خدمت کے لیے، اے اللہ اپنے بندوں کے علم دین پڑھنے اور تیرا نام سیکھنے کے لیے اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ برابر والی زمین میں سے بھی چند ایکڑ اے اللہ اپنی قدرت کاملہ، اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے قاہرہ سے عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ جو خیریں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنی چاہیے تھی وہ بھی عطا فرما۔ اس سارے مجمع کے
اے اللہ اہل و عیال کو قبول فرما، ان کے اہل علاقہ کو قبول فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما، ہمارے بھی جائز ارمان پورے فرما، ہماری دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔